جی اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ناظرین کی سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام لیوی کیوں ہے. لیوی اور ٹیکس میں فرق کیا ہے؟ ٹیکس جو ہے وہ ایک جنرل پرپز کے لیے ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر اخراجات استعمال کر سکتے ہیں جو بھی حکومت کی پرائرٹیز ہوتی ہیں یا جو بھی ان کا رننگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. جو لیوی ہوتی ہے وہ ایک خصوصی مقصد کے لیے ہوتی ہے, یعنی اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پہ استعمال ہونا ہے. آپ نے کوئی پائپ لائن بنانی ہے, آپ نے کوئی یورو 5 سے یورو 7 پہ جانا ہے, کوئی ریفائنریز کا مسئلہ ہے کوئی آپ نے سیٹل کرنا ہے, یا اس طرح کر کے جو بھی کچھ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے. لیکن پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ بٹ جاتا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان. وہ تقریباً 60% سے تھوڑا کم 57.5% صوبوں کو بٹ جاتا ہے اور باقی مرکز سے پاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈبل سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اتنے ہی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے, جو کہ اگر آپ کو لیوی میں جو 100% ملتی ہے اس میں نہیں کرنی پڑتی. تو یہ در حقیقت اس لیوی کو ٹیکس کی شکل میں مس یوز کر رہے ہیں. جو پیسے انہوں نے خود ہمیں بتایا, دیکھیں 2 سال سے یہ لوڈو کھیلتے رہے ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر, آج تک ایک اس میں کوڑی نہیں جمع کی کسی سے. جو ریٹیل سیکٹر ہے اس میں ہمیں پہلے بتایا جی تاجر دوست ایپ, پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم ساروں کے لیے جو ہے نا وہ جتنی دکان ہے اتنے گز کے حساب سے ان کو 10,000 20,000 40,000 یہ دیں گے سالانہ, اور یہ فکس ریٹ کر دیا ہم نے, وہ بھی غائب ہو گیا. پھر اب ہمیں بتایا نیا ٹرمینالوجی آئی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں ریٹیل ٹیکس کے میس نجنگ. اور میس نجنگ واللہ عالم کیا بلا ہے, جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جدھر پکڑا جائے اس کو وہیں پہ ذبح کر دے, یعنی جس کو جہاں پکڑ سکتے, اگر جولری سیکٹر ہے یا ریٹیل کوئی ایسا جس کو جہاں پکڑ سکتے ہیں وہاں ذبح کر دیں. جیسے یہ اضافی بل نہیں ہوتے وابڈا والے, یہ لنگڑیال صاحب نے یہ لینگویج اور یہ سب کچھ وابڈا میں سیکھا ہے, کیونکہ جب ان کا خسارہ پورا کرنا تھا انہوں نے تو یہ اضافی بل لگا دیتے ہیں. پھر جو آ کے لڑائی کر لیتے ہیں اس کا کم کر دیتے ہیں, جو دے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کو یہ میس نجنگ اب FBR میں آ گئی ہے. یعنی اتنا بھونڈا انداز ہے یہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کوئی قانون کا قاعدہ نہیں ہے, جو جہاں جس کو ذبح کر سکتے ہیں. مگر یہ اب حکومت کے تو خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی چونکہ ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہے, وہ ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, اس لیے ہم یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر لیوی نہ ہوئی, یہ تو ٹیکس ہوا نا جی. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو پلاننگ منسٹر نے بیان دیا اسمبلی کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, کہ دیکھیں آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہم لیوی کے ذریعے اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ مان گئے نا, یہ اپنا ٹیکس کا فیلئر مان چکے ہیں. تو یہی لنگڑیال صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جا کے کہتے ہیں جی مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے, اگر مجھے مزید روکا گیا تو میں نام لوں گا. اور بھئی میں روک رہا ہوں, اسد اللہ صاحب روک رہے ہیں آپ کو, کون روک رہا ہے؟ ظاہری بات ہے جو حکمران ہے وہی روک سکتے ہیں. تو IMF بھی کہتا ہے نا 80 روپے کی آپ لیوی لگائیں, تو IMF بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کے لیے تو نہیں کہہ رہا, وہ بھی شاید ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے کہہ رہا نا. نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت خسارہ ہے آپ کا انرجی سیکٹر کا, یعنی الیکٹریسٹی کا اور گیس کا, اس کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی یہ اخراجات جو ہیں اس وقت ضروری تھے ٹو بیلنس دا بجٹ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ جو جتنا بھی آپ کا مختلف مدوں میں آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہوا ہے سال کے شروع میں, وہ اگر پورا نہیں ہوتا تو آپ سب کچھ وزن اس پہ ڈال دیں. یہ تو نہیں تھا نا جی, یہ تو کہیں کا قانون بھی نہیں ہے. سو اینی وے بٹ the point I'm trying to make is that اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, جو افسوسناک بات ہے, کہ 85% جو پیٹرول ہے وہ ہمارے 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں. 85%, یعنی تقریباً $6 ارب کا یہ بل ہے سالانہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لگاتے ہیں تو سیدھا اس غریب کو ہٹ کرتے ہیں جس نے بیچارے نے 1 یا آدھا لیٹر دن کا ڈلوانا ہے, اور یہ سارا بوجھ ان پہ ڈال دیا گیا, نہ کہ جو ہماری اشرفی ہے جس میں ریٹیل سیکٹر ہے, جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے, جس میں یہ سارے جو انہوں نے خود مانے ہوئے, تو ان کو چھوٹ ہے. ریل اسٹیٹ خاص طور پر, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے ٹیکس واپس. ابھی ملی بھگت سے جو ہے سپریم کورٹ میں وہ 7E بھی ختم ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے نا یہ سارے پیسے تو وہاں سے آنے تھے. تو 640 ارب کا جو خسارہ ہے اس میں سے کم از کم یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھیں اس میں کتنا, وہ کہتے ہیں جی میں نے بلوچستان میں سڑک بنانی ہے, تو وہ یہ بیچارے 2 ویلر بنا کے دیں گے آپ کو جن کے اوپر آپ نے لیوی لگا دی ہے. تو یہ باقی جو مگر مچھیں یہ نظر آ گئی آپ کو. جولائی 25 سے لے کر اب تک کیا حکومت نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر PMLN کی جگہ یا شہباز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا آج ہم مختلف صورتحال میں ہوتے؟ یا آج جو بھی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس کو چلتا کریں اور کوئی اور حکومت لے کر آئیں یا کوئی اور وزیر خزانہ لے کر آ جائیں, تو اس کرائسس سے ہم فوراً نکل آئیں گے دانیال صاحب؟ بالکل, یہ اس کرائسس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو 2-3 فگرز بتانا چاہتا ہوں. جب جون 2025 میں آپ نے 2025 کی بات کی, بجٹ بن رہا تھا, اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے, جو فائنانس منسٹری نے یا اسٹیٹ بینک نے مل کے جو بجٹ پیش کیا, اس میں جو ٹارگٹ تھا اس مالی سال کے لیے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انفلیشن کا, وہ 7.5% تھا ان جون 2025. اس سے 1 مہینہ قبل یعنی اپریل 2025 میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 0.3% تھی, 1% سے کم سے.
تو ان کو اس وقت جو ہے وائی اتری تھی یا کسی نے آ کے ان کے کان میں پھونک مار دی تھی یا ڈپٹی کمشنر نے بتا دیا تھا کہ ہم چھاپے نہیں ماریں گے, یہ نرخ نامے وغیرہ ختم کر رہے ہیں ہم, کہ ان کو پتا تھا کہ 7.5% تک مہنگائی چلے جانی ہے. اس کے بعد جب سندور ہوا, اس وقت کوئی سندور فلڈ یہ مشرق وسطی آج کل ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جو 0.3% ہے اور 7.5% ہے, آپ کو اندازہ ہی کتنا گنا اضافہ ہے. اٹس لائک 3000%, یہ 30 گنا اضافہ ہے, یعنی شوٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ بینک بذات خود نے صرف 5 to 7% اپنا ٹارگٹ رینج رکھا ہوا ہے, یعنی جون میں ان کو پتا تھا کہ ہم یہ بھی تجاوز کر جائیں گے. پھر میں آتا ہوں فلڈ کے بعد, سندور کے بعد جنوری ایسا مہینہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے پورے سال کا انفلیشن کا فورکاسٹ کرتی ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں اسٹیٹ بینک کے, وہاں پڑھ لیں جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں آخری پیراگراف انفلیشن کا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سال کے مالی سال کے اینڈ میں, یعنی ابھی جہاں بیٹھے ہیں مئی اور جون میں, ہم نے تجاوز کر دینا ہے اپنا ٹارگٹ رینج. ٹھیک ہے, اور ڈبل ڈیجٹ میں شاید ہم چلے جائیں. جی. تو اس وقت جنگ تو شروع ہوئی ہے فروری 28 کو, تو جنوری 27 کو ان کو وائی اتر گئی تھی کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. یہ ریلا آ رہا تھا, میں نے آپ کے پروگرام میں کتنی مرتبہ کہا ہے, 1.5 سال سے میں ماتم کر رہا ہوں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے, مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. اصل میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2024 میں. اچھا. ستمبر 2024 میں ایک ایکٹ تھا 2022 میں لایا گیا کی وساطت سے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو تمام بینکنگ سسٹم کا اگر 50% تک نہیں پہنچے گا دسمبر کی 31 تاریخ تک, تو ہم آپ پہ 15% ٹیکس لگائیں گے بقایا جات پہ. تو بینکوں نے ستمبر سے لے کے دسمبر تک 2 ٹریلین روپیز پمپ کر دیے مارکیٹ میں, اور گروتھ ہوئی نہیں, یعنی گروتھ 2-3% تھی, جو آپ کو سارا پتہ ہے. ایوریج گروتھ 1.7% رہی ہے. تو جب آپ پیسے پمپ کریں گے مارکیٹ میں اتنے بڑے پیمانے پہ, پروڈکشن ہوگی نہیں, گروتھ پروڈکشن ہی تو پھر پرائس رائز کرتی ہے. لیکن کب؟ اب اسٹیٹ بینک کی فگر ہے کہ جب آپ مانیٹری پالیسی ایکشن لیتے ہیں تو اس کے 18 ماہ بعد نمودار ہوتا ہے بازار کی سطح پہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھ لیں کہ دسمبر تک انہوں نے کیا, تو جنوری کے دسمبر میں انہوں نے انکم ٹیکس ایکٹ کی شے کٹا دی آرڈیننس کے ذریعے, اور بینکوں کو اونے پونے ایک ٹیکس کا مزید مد میں ڈال کے تو ختم کر دی. تو جنوری میں 1 ٹریلین روپیز واپس بینک لے گئے, کیونکہ وہ پیپر لینڈنگ تھی کھاتا پورا کرنے کے لیے, لیکن 1.08 ٹریلین مارکیٹ میں ٹھہر گیا. اچھا. اب جنوری سے آپ 18 مہینے گنے, کدھر پہنچیں گے؟ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نمودار ہوگی بازار کے ساتھ 18 ماہ بعد, تو جنوری سے لے کے آج تک آپ گنے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 18. ٹھیک ہے. تو اب بالکل جو انہوں نے کہا ہے صحیح بتایا, ایگزیکٹ 18 مہینے کے بعد آج میں کہتا ہوں صبح یہ ایران کی جنگ ختم ہو جائے, سارے ٹینکر چل پڑے, آپ کی انفلیشن پھر بھی 25% تک جائے گی. اچھا جی, 25% تک جائے گی, بالکل جائے گی. تو یہ جو ابھی اور اس حالات میں جو ہے اس میں ایک آخری چیز میں آپ کو بتا دوں, منسٹری آف فائنانس نے اپریل میں, ابھی ہم مئی میں بیٹھے نا, 10 دن پہلے اپریل کی جو ان کی منتھلی آؤٹ لک ہے, فارمل پبلیکیشن ہے, گپ شپ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا ایران وار کی جو ایفیکٹ ہے انفلیشن پہ وہ 0.3% ہوگا. کتنا؟ 0.3%. تو جب یہ 15+ پہ چلے گئے سینسٹیو پرائس انڈیکس, اور 10.9 پہ چلے گئے کنزیومر پرائس انڈیکس, تو یہ 0.3 تو تھی 6-7% پہ فروری میں جب جنگ شروع ہوئی ہے. تو یہ اس کا کون جواب دے پھر, اگر صرف 0.3؟ ان کو سب پتا تھا. دیکھیں مختصر بات میں, مہنگائی کی جاتی ہے, مہنگائی ہوتی نہیں ہے. اچھا, کیوں کی گئی ہے؟ میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی ہے. نہیں مطلب اس سے آپ فائدہ کیا حاصل کریں گے؟ اس سے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ موقف تھا اس وقت کا کہ بینک جو ہیں کچھ کیے بنا اپنا بہت بڑے منافع کما رہے ہیں اور ہمیں دے کچھ نہیں رہے ہیں. تو ان کے نیچے ان کو ڈرایا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے کیونکہ آپ ADR نہیں میٹ کر رہے. یہ ایک اور قانون میں شک ڈالی انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کو جب ڈرا کے جب یہ ان کی زبانیں باہر آ گئی, پیسے پھینک کے مارکیٹ میں, پھر اپنا ٹیکس لے لیا اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے اور مارکیٹ کو چھوڑ دیا. کیونکہ ہم اکانومسٹ تو ہے نہیں. تو ایک منٹ, ہم اکانومسٹ تو ہے نہیں, اسی لیے تو ہم وہاں بیٹھ نہیں رہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی ستیہ ناش کیا تھا